قائم کو لے کے بن نہار ہے، حکم یہ ہے کہ دن میں آنا ہے۔ سرکار کو خط ملا، کھولا، پڑھا، پڑھ کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ آئے علی۔ حجاز کی 4 وادیاں تھیں اور کوہ ابو قبیس کا کمال یہ تھا جو اس پہ کھڑا ہو کے منادی کرتا وہ 4 وادیاں سنتی۔ کوہ ابو قبیس کی، کیونکہ جب رسول اللہ ہجرت کر گئے تھے تو دن میں یہ مشرکین کے قبائل ہاتھ ملتے رہے اور پھر یہ ہانکتے رہے، رات کی تاریکی میں چھپ کے چلا گیا ہے، دن میں جاتا تو لگ پتا جاتا۔ علی کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ آئے، آگے کہا یا اہل الحجاز انی راحل غدا الی رسول اللہ من شاء فلیعترضنی، کل سورج چڑھنے کے بعد میں یثرب جا رہا ہوں، کسی کا دل ہو تو علی کو روک لے۔ فرما رہے میرے ساتھ، مجھے خود پہ بھی اتنی امید نہیں تھی۔ فرمایا من شاء فلیعترضنی، کسی کا دل ہو، ملال ہو، آؤ روک لینا۔ حضرت علی تو اعلان کر کے واپس آئے، جناب عباس آ گئے، اس نے کہا یا علی بادشاہ ہے، جانا ہی تھا، چھپ کر کے چلے جاتے۔ کوہ ابو قبیس پہ اعلان کر رہے ہیں اب تھوڑے دن رک جائیں، پروگرام معطل کریں، میں اپنے حلیف قبائل بلاتا ہوں۔ سرکار نے خط کھولا، کھول کے فرمایا امی ھذا رسالت رسول اللہ، جملہ سنیے گا، یہ محمد مصطفیٰ کا رسالہ نہیں، یہ رسول اللہ کا خط ہے۔ انہو یقال علی بالنہار، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے دن میں آنا ہے، اگر دن میں خطرہ ہوتا محمد کبھی بھی مجھے دن میں نہ بلاتے۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے حکم دیا کرو مہمان تیار۔ تینوں فاطمہ آئیں، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت عبد المطلب، تینوں فاطمہ آئیں۔ ایک عالم گزرے ہیں، نام بھی سنا ہوا، شہاب الدین نجفی مراشی، بلکہ جو زیارت کر چکے ان کی لائبریری میں بھی، ان کی لائبریری میں جائیں نا، شہاب الدین علیہ رحمہ کی، بہت بڑے عالم تھے اور کتب خانے کے لحاظ سے ایک اپنی پوری تاریخ ہے، ان کی اب جیسے لائبریری میں جائیں تو جہاں پہ وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہی یہی ہے، لا یقال لہم، یا کہ خدا کہیے لا یقال لہم سلسلۃ بنو ہاشم بل یقال لہم سلسلۃ بنو فاطمہ، کہ انہیں صرف بنو ہاشم کا خاندان نہ کہا کرو، کہا کرو فاطماؤں کا قبیلہ، جس میں ہر بیوی فاطمہ ہو۔ محمد تیار ہوئے، دل دل پہ بیٹھے امیر ممکنات، چلے ادھر مشرکین مکہ کی وہ جتنے قبائل تھے، راڑے جی پنجابے بانگے ہوندے نے، جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، روٹی تو نہ کھانی تھی، وہ اپنا کھا رہے تھے جو کھا رہے تھے، انہیں اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا وہ ایک بھائی تو رات کی تاریکی میں چلا گیا ہے، عزت بچ گئی ہے، دوسرے نے دن میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ ابو جہل کا بیٹھا بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کا بیٹا، بات دشمن بھی اچھی کرے تو لائق تحصیل ہوتی ہے، یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا پریشان نہ ہو تم یہی بیٹھو سارے، علی کا ایک پاؤں یثرب میں ہوا اور ایک مکہ میں، وہیں سے ابو علی کو پکڑ کے لے آؤں گا۔ اس کے باپ نے کہا، اور جو جملہ میں کہنے لگا ہوں کیا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں با لکا لیس لکا امک ما لیس لکا امک انکا بین ید علی کا ان الاسفور بین ید العقاب، فرمایا چپ تیری ماں روئے تجھ پہ،
تو علی کے ہاتھوں میں ایسے ہوگا جیسے عقاب کے پنجے میں ذلیل چڑیا ہوتی ہے. کروں گا اسے مکمل کروں، کچھ رہ گیا تو اس کی معافی. یہ بھی لمبی بات ہے تو وہ پھر کبھی صحیح جتنا کر سکوں گا. امیر المومنین چلے وادی عقیق سے گزر رہے تھے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. چرواہا علی مولا نے محمل بنائے ہوئے تھے اور ان کی مہار خود پکڑی ہوئی تھی، پیدل چل رہے تھے. چرواہے کو بلایا، بھیا ادھر آؤ. آیا اور میں مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ لو. خیر فرمایا پہلے غور سے دیکھو. دیکھ لیا میرے گھوڑے کا رنگ، دیکھ لیا محمل گنو، گن لیے. تو میرے پیچھے آ رہا ہے ایک لشکر، ہو سکتا ہے تجھے مجھ پہ ترس آ جائے اور تم چھپا لو. اگر وہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، چھپانا نہیں، انہیں بتانا کہ پیدل جا رہا ہے اور تمہارے انتظار میں ٹہل ٹہل کے جا رہا ہے. پیدل جا رہا ہے. ابھی وادی عقیق میں تھے، وادی عقیق میں تھے کہ پیچھے سے لشکر آیا. وہی محمل بٹھائے، گھٹنے باندھے محملوں کے، اونٹوں کے. گھوڑے کو وہیں روکا. میں حرز چاہ بلانا جو یہ کہنے لگا ہوں، میں صرف ایک جملہ جو میں اب کہنے لگا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ کے میں ممبر چھوڑ دوں نا، یہ ایک اشرا ہے. صرف یہ ایک جملہ. محمل بٹھائے. جناب سیدہ کا جو محمل تھا وہ درمیان میں تھا. ماں کے محمل کے پاس بھی نہیں گئے. جناب زہرا کے محمل کے قریب آ کے کہتے ہیں یا فاطمہ انی راحلو الی عدو اللہ و عدو رسولہ فعلیک بالدعاء. اے فاطمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں، آپ دعا کر دینا. صرف ایک جملہ یہی کہوں نا. سیدہ کی معرفت کے لیے ایک جملہ کافی ہے، جس کی دعا کی حاجت علی کو ہو. جس کی دعا، یار کیا میری ملکہ تیری نالین پہ سلام، تو کیا ہے مصطفیٰ رحمت للعالمین، مرتضی مشکلائے عالمین، مشکل کشائے عالمین. میری آقا زادی تیری نالین پہ میری سلامیاں. تیری ذات عرفان کی سرحدوں سے بہت باہر ہے. دونوں سردار ہیں، ایک رحمت للعالمین ہے، ایک مشکل کشائے عالمین ہے. رحمت للعالمین بیمار ہو تیری چادر سے شفا ملے، علی کو مشکل آئے تیری دعا کی ضرورت پڑے. علی کی دعا. بطول آپ دعا کر دیجئے گا. بیوی نے ہاتھ اٹھائے. اللہم، یہ دعا اسے عمل بھی سمجھ لیجئے گا. اللہم ان ولیک یبرز الی اعدائک و اعداء حبیبک. اللہم اسس، یعنی اسس من عزک وانصر من نصرتک. تیرا ولی تیرے دشمنوں اور تیرے حبیب کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہے، اسے اپنی عزت سے نواز، اسے اپنی نصرت سے، مدد سے نواز، اور اپنے حبیب کو تنہا نہ چھوڑ. علی آئے، دل دل محشر خرام پہ سوار ہوئے. ادھر ابو ایوب انصاری کے گھر صحابہ میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب. یا اچانک جبرائیل آیا، سلام ہو ماں باپوں کا یا سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار کیا ہوا تجھے، بڑی جلدی میں آئے ہو. یا رسول اللہ وادی عقیق سے آ رہا ہوں. وادی عقیق سے آ رہا ہوں، میں جبرائیل ہوں، بہت پرانا. میں نے نبیوں کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے شعیب نبی کے خطاب سنے ہیں. حضرت شعیب کا لقب بھی تھا خطیب الانبیاء.
نے شعیب کے خطبے سنے ہیں، داؤد کا لحن سنا ہے، میں نے سکندر کے حملے دیکھے ہیں، میں نے سلیمان کی جنگیں دیکھی ہیں، لیکن جو حالات آج ہیں یا رسول اللہ وادی عقیق میں، ایسا نہ کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا۔ جبرائیل بتاؤ ہے کیا، دیکھ کیا آ رہے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ عجیب حالات ہیں، تیرا جانشین ہے، تیرا بھائی ہے، اور بہت سے قبائل نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ جاگے گا خدا کے لیے، انہو یبرز بکل الاشائر یسطا من الشمال الى اليسار، من الشمال الى الجنوب، ومن الجنوب الى الشمال، ويسطا سائرة قد رہونت سالا وجالا وقالا۔ کہتا سرکار عجیب حالت ہے، تیرا بھائی گھوڑے پہ سوار ہے، وَأَنَّا حَوَافِرُهُ كَالرَّهُونَةِ، یہ جملہ رہ گیا تھا پہلے، اَنَّا حَوَافِرُهُ كَالرَّهُونَةِ، تیرا بھائی گھوڑے پہ سوار ہے، عجیب حالت ہے۔ علی کے گھوڑے کے سموں سے اڑی ہوئی گرد سے سورج شرما رہا ہے۔ جاگے گا خدا کے لیے، علی میمنے کو میسرے پہ دے رہا ہے، میسرے کو میمنے پہ، کتاب کو ورا پہ، ورا کو کتاب پہ۔ کمال یہ ہے یا رسول اللہ، علی گھوڑا دائیں موڑتا ہے، زمین دائیں مڑ جاتی ہے، علی بائیں موڑتا ہے، زمین بائیں مڑ جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَوَافِرَ رَهُونَةً، لفظی نہیں کر رہا میں، یہ حوافر رہونۃ چکی دیکھی ہے پرانے زمانے والی، مٹھی ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں مٹھی ہو وہ جدھر گھمائے۔ فرماتے ہیں چکی کی طرح زمین علی کے گھوڑے کے سموں کے گرد طواف کر رہی ہے، اور حیرانگی یہ ہے علی لڑ بھی رہے ہیں اور خطبہ بھی دے رہے ہیں۔ بس اس کے چند جملے سن لیجیے، پورا خطبہ پھر صحیح کبھی، بڑا لمبا ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں، چلے میں دو چار جتنا پڑھ سکتا ہوں، آپ کا حکم۔ جبرائیل کیا کہہ رہا میرا ابن عام، سرکار گھوڑے کی شیل پہ ہے علی، آج علی کا دلدل بھی عجیب سما باندھ رہا ہے، علی لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہوئے کبھی کبھی رکاب پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر مشرک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یا معاشرہ قریش و یا بنی لوی و یا بنی غالب و یا بنی امیہ الی این تفرون و بأی وقت انتم تمرحون انا حیدر الکرار انا مفنی الفجار۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا میرا یہ موضوع ضائع ہو گیا، ادھر سے در کھلا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن میں بچا نہیں رہا، چھپا نہیں رہا۔ انا حیدر الکرار انا مفنی الفجار انا قاتل الکفار انا الذی یضرب بالخار۔ کہتے ہیں علی لڑ بھی رہے ہیں اور لڑ لڑ کے، بڑا حسین جملہ ہے۔ اچھا یہ ایک جملہ آئے گا، میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ مر رہا یا مر رہا، یہ شملہ پہلے زمانے میں لوگ پہنتے تھے، کھڑا ہوتا تھا تھوڑا، اس کو مایا کلف وغیرہ دیتے تھے اکڑ کے لیے، جب کپڑے کو وہ کوئی ایسی چیز لگا دی جائے اسے مر رہا کہتے ہیں، یعنی اکڑا ہوا۔ علی کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا، علی کہہ رہے ہیں اے بنو لوی، اے بنو قریش، اے بنو غالب، اے بنو امیہ الی این تفرون وبأی وقت انتم تمرحون، کہ تم بھاگ کدھر رہے ہو، تمہارے شملے کی اکڑ کدھر چلی گئی، بأی وقت انتم تمرحون، یہ تمہاری اکڑ کہاں چلی گئی۔ انا حیدر الکرار، میں پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوں۔ جملہ تھا نا میرے مولا کا ہر جنگ میں فرمایا تھا انا الذی سمیت امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ اس پہ پوری ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سید محمد مہدی فاطمی سویدی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے 800 صفحے کی، صرف اسی کی شرح پہ،
وجہ لکھی گئی ہے کہ یہ کیوں کہتے تھے. اور ایک جملہ میں سنانے لگا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مائیں ہمیشہ باپ بچے کو شجاعت سکھاتے ہیں اور مائیں بچے کی حفاظت کے بندوبست کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں علی بتاتے یہ تھے جس کی ماں بھی اسے شجاعت سکھائے اور سے تم کیا لڑو گے. سلامت رہیے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں کفار کا قاتل ہوں, میں فجار کو فنا کرنے والا ہوں, میں مشرکین کو نابود کرنے والا ہوں. اور فرماتے ہیں میں زمین میں گھٹنوں تک اتر کے لڑنے والا ہوں. یوں سمجھ لیجئے یہ ابو طالب کے بیٹے نے ٹریلر دیا ہے بدر و احد کے لیے. فرماتے ہیں میں گھٹنوں تک زمین میں اتر کے لڑنے والا ہوں. تم نے کیا سمجھا تھا محمد اکیلا ہے؟ تم نے سمجھا تھا وہ اکیلا ہے جاگے گا خدا کے لیے. فرماتے ہیں شکر کرو کہ وہ رؤوف ہے. ایک گزارش کرو, یہ غلط فہمی ہے کہیں کہیں کہ شاید مولا علی زیادہ بہادر تھے, رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی تو وہ بہادر نہیں تھے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, ایسی کوئی بات نہیں. علی سے بھی بڑے شجاع تھے مصطفیٰ. میں نے یعنی آپ اسے کرینہ سمجھ لیں یا اسے طلبی ہی سمجھ لیں. طلبی میں نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا, دیکھو مصطفیٰ کی شجاعت دیکھنی ہے نا, علی کی ذوالفقار تو دیکھ چکے, مصطفیٰ کی شجاعت دیکھنی ہے تو یوں دیکھو. اس نے زمین پہ بیٹھ کے کروڑوں میل دور کو بس یوں اشارہ کیا تھا, کلیجہ پھاڑ دیا تھا. یہ اس کی شجاعت کا نمونہ ہے کیونکہ رؤوف تھے. اور یہی حضرت عباس نے ایک خطبے میں کہا تھا, کوفیو شکر کرو کہ حسین محمد وقت ہے. تو آج تلقم بحرکت الابصار, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں چاہوں تو پلکوں کی چھپت سے تمہارے سر اڑا سکتا ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کرتا کیوں لقد سجیت الکرم, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ کرم والا میرے ساتھ چل رہا ہے. فرماتے ہیں شکر کرو کہ میرا سردار رؤوف ہے. شکر کرو کہ میرا سردار رؤوف ہے. اگر وہ رؤوف نہ ہوتا, خدا کے لیے فرماتے ہیں اگر وہ رؤوف نہ ہوتا, وَلَا تَجِدُ أَحَدًا لِلْوَصِيَّةِ, تمہیں اپنی اولاد کو وصیت کرنے کا وقت بھی نہیں ملنا تھا. میں نے جس دھیمے لہجے میں کہا ہے بس اسے قبول فرمائیے گا, اس کا وزن دیکھیے گا. لہجے کے گرانی جدا بات ہے. فرماتے ہیں شکر کرو وہ جو ہے رؤوف تھے. اور فرماتے ہیں آنا ضارب بالکرزاب, میں کرزاب سے لڑنے والا ہوں. یہ ذوالفقار کو سنی ہوئی ہے. ذوالفقار سے پہلے جو تلوار تھی اس کا نام کرزاب تھا. سمجھ میں آ گئی ہے. حضرت ہاشم سے یہ سلسلہ وار چلی تھی. ایک بندہ تھا اس کا نام تھا عبید, یہ شام کے قریب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا. وہاں جاگیر تھی حضرت ہاشم کی, تو وہ اس پہ نگران تھا. لوہار تھا تو اس نے سالوں کی محنت سے تلوار بنائی اور اس تلوار کو حضرت ہاشم کو تحفے میں دیا, تو شام والی جاگیر انہوں نے اسے دے دی تھی. تو اسے دیکھ کے حضرت ہاشم نے کہا تھا یہ کرزاب ہے, تو اس کا نام کرزاب پڑ گیا. وہ چلتی چلتی مولا علی کے پاس آئی, اور عرب والے جانتے تھے کرزاب کا وار کیا ہے. فرماتے ہیں میں کرزاب, اور یہ کرزاب جو ہے ذوالفقار تو حجت کی علامت تھی, وہ علی کے امام بیٹوں کے پاس آئی. کرزاب چلتی چلتی عباس کے ہاتھوں میں آئی. کبھی پھر موقع ہوا تو میں بتاؤں گا پھر عباس کیا کیا کرتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں میں کرزاب سے لڑنے والا ہوں.
اور مکے والوں تم جانتے ہو کذاب کا حقدار بھی میں اکیلا ہوں. سبحان اللہ. سلامت رہیے. بس اتنا قبول فرمائیے. 2-4 مصرے میرا سنانے کو دل ہے. شعر سب کے لیے کچھ ہوتا ہے, کچھ چند لوگوں کے لیے وہ بھی ضروری ہے. میں نے میسج دیا, 2-4 باتیں اپنے لیے دی. ایک عالم گزرے ہیں ایران سے. ایران میں ایک شہر ہے کاشان. آج سے کوئی 950 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں, سید حسین اصفہانیان. کاشان میں جامع مسجد میں یہ امام جمعہ تھے. کاشان کی جامع اس وقت میں جب شہزادہ علی اصغر کی آمد کی رات ہوتی تھی نا, تو ان کے گھر میں ایک جشن ہوتا تھا. اصفہانیان, یہ اصفہانیان کے بارے میں ہے کہ یہ طی الزمان جانتے تھے. ایک ہوتا ہے طی المکان, ایک ہوتا ہے طی الزمان. یعنی آپ نے سنا ایک بندہ ایک وقت میں یہاں بھی ہے, مکہ میں بھی ہے, کربلا میں بھی ہے. ایک ہوتا ہے طی الزمان, زمانے سے زمانے تک پہنچنا. ان سے کوئی پوچھتا نا کہ نوح نے کشتی کیسے بنائی, تو یہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ درخت کاٹ رہے ہیں, یہ تختے بن رہے ہیں, یہ میخیں لگائی جا رہی ہیں. اور کسی نے پوچھا کہ یہ معجزے کہاں سے ملے, تو انہوں نے کہا یہ اصغر کی جھولے کا صدقہ ہے. اساس کو مت بھول جائیے, یہ رسمیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو چکی ہیں. انہیں رسم یا عادت نہ سمجھنا, میں نہیں سمجھتا. اور صرف اعتقاد کی بنا پہ نہیں, تحقیق کی بنیاد پہ. وہ ان کے گھر جب جشن ہوتا تھا تو وہاں ایک قصیدہ, شاعر کا نام نہیں, یہ شعر ان کے نہیں ہے, لکھا اتنا گیا کہ یہ اس وقت کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے قریب قریب سب کو بلاتے تھے, سب مل کے یہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے. یعنی 950 سال پہلے یہ ہے, اور ان کی محفل میں یہ قصیدہ ہر سال پڑھا جاتا تھا. اب پتہ نہیں اس سے پہلے کب لکھا گیا. 2-3 مصرے سن لیجیے, آپ کی ضرورتیں تمام ہوئی, تاکہ یہ نہ ہو کہ شاید یہ رسمیں بنا دی گئی ہیں. ظاہر ہے جنہیں نیا نیا علم کے حیضے ہوئے ہیں وہ نئی نئی روشیں ایجاد کر رہے ہیں. ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ رسومات ہیں. حضور یہ رسومات نہیں, یہ عبادات ہیں. اگر غالی بارے نہیں ہے نا, مجھے مکسر بھی بارے نہیں ہے. ہاں, ہم شیعہ ہیں, نہ ادھر نہ ادھر. جو علی کا حکم ہے اسی راستے پہ. ہاں, نہ وہ بارے میں ہے نہ وہ بارے میں ہے. یہ رسمیں نہیں. میں نے اس لیے پہلے مزاج بنائے 5-6 دن آپ کے, تاکہ یہ غلط فہمیاں, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں بیٹھ کے کسی نے سوچ کے دور کی ہانک دی ہے. ایسی بات نہیں ہے. صاحبان خود صاحب مطالعہ نہیں ہیں, انہوں نے صرف فارسی کے 4 لکھے ہوئے کالم پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں. ہاں, مجھے پتا ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نہ انہیں علم رجال کا پتا ہے, نہ نحو کا پتا ہے, نہ بلاغت کا پتا ہے, نہ صرف کا پتا ہے. اور میرے پاس پوری 4 عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں جو صاحبان نے غلط پڑھی ہیں. میں علی کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے 3 مہینے پہلے ای میل کیا ہے کہ اس عبارت میں مجھ سے گفتگو کرو. 3 مہینے سے جواب نہیں آیا. اور میرا دعویٰ آپ میں سے کوئی بھی ہو, میرا دعویٰ آج بھی ہے, مجھ سے اسی عبارت میں بات کر لیں. جو بندہ خود عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا, کسی کا ترجمہ فارسی میں کیا ہوا پڑھتا ہے, اسے کیا پتا رجال کیا ہے, حدیث کیا ہے. یہ شملے اور تورے دیکھ کے کسی کو بڑا عالم نہ مان لینا. ہاں, میں ممبر پہ کھڑا ہوں, یہ میری طرف سے میسج ہے. یہ وجاہتیں حق ہونے کی دلیل نہیں. سناؤں 4 مصرے. در جھوم جھوم کے اتنے بڑے علماء کہا کرتے تھے, در افو آدم سوئے دستے دعا برداشتہ. در افو آدم سوئے دستے دعا برداشتہ, واز خش باش مہدے موسیٰ سا برداشتہ.
واز ریشائے کندہ کاش عیسیٰ شفا برداشتہ فخرش حمید دوسرا سنیے فخرش حمید رخسار فخرش حمید رخسار خیر النساء برداشتہ کہتے ہیں علی اصغر کے بارے میں اے اصغر تجھ پہ سلام اے وہ جس کے سبب آدم کی توبہ قبول ہوئی اے وہ جس کے سبب وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ انہوں نے تو کہا تھا بے چاہے محمد الوالی و فاطمہ تھا وہ کہتے ہیں بنت الپاک کی آبرو ہی کو تو اصغر کہتے ہیں کہتے ہیں وَأَذْ خَشْبَعَشْ مَهْدِو بس یہ بسرا از خشباش مہدو عیسیٰ شفا برداشت موسیٰ عصا برداشت کہتے ہیں اصغر کا جھولا جب جنت میں بن رہا تھا اسی سے بچی ہوئی لکڑی موسیٰ کو عصا کے طور پہ دی گئی چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے میں فضائل کر رہا اور یہ جو حضرت علی اصغر کا جھولا تھا یہ ان کا نہیں تھا اس جھولے پہ ایک عبارت کندہ تھی اس پر لکھا تھا حاضی مہد ہدیتا لمحمد المصطفیٰ من رب الجبار یہ جھولا محمد مصطفیٰ کو تحفہ ہے اس کے رب کی طرف سے وہاں سے حسن کو ملا پھر حسین کو اب سمجھ میں آیا کہ جھولے سے شفا کیسے ملتی تھی وہاں سے حسین کو چلتا چلتا اصغر کے دو چیزیں ہیں دو لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے پھر آگے نہیں جا سکی عباس سے علم کسی اور طرف نہیں جا سکا اصغر سے مصطفیٰ کا جھولا کہیں اور نہیں جا سکا سلام آپ میں سے اگر کسی نے عاشور کیا ہو کربلا میں محرم کیا ہے پاوز نہیں کیا اللہ ہم سب کو توفیق دے وہ کریم ہے اسباب خود بن جاتے ہیں کربلا میں ان کا آزاداری کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے جیسے صدیوں سے ہے عراق والوں کا وہاں مختلف حفلے گروپس آتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے وہ آزاداری کرتے ہیں تاسی اور تمثیل کے طور پہ جو اہل عرب ہے اہل عراق ہے یعنی جو شہید ہوا وہ پوری اس کی تاسی کرتے ہیں یعنی وہی منظر بناتے ہیں ایک سال کربلا ہی کا ایک گروہ تھا انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم علی اصغر کی شہادت کی تمثیل بنائیں کوئی نہیں بناتا کیونکہ ہر شہید کی تمثیل وہ بناتے ہیں سوائے یعنی بالکل ویسا جیسے شہادت ہوئی تھی جو جو واقعات روایات میں ہیں انہوں نے ہمت کی انہوں نے کہا علی اصغر کی تمثیل بناتے ہیں سارا انتظام کیا آخری مرحلہ آیا کیونکہ ویسے ہی کرنا تھا سب کچھ کہ شبیہ پہ تیر کون پھینکے گا اب سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ تیر پھینکے مجبور ہو